معزز سامعین، سیرت ابن کثیر میں منقول ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی تو آپ نے شام کا دوسرا سفر کیا۔ اس سفر میں آپ کی ملاقات ایک یہودی راہب سے ہوئی جس کا نام نستورہ تھا۔ بحیرہ کی طرح اس نے بھی آپ میں نبوت کی علامات دیکھیں اور آپ کی رسالت کی پیشن گوئی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں بڑا نفع ہوا۔ شام کا یہ تجارتی سفر آپ نے مکے کی مشہور مالدار خاتون حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نمائندے کی حیثیت سے کیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سچائی اور اخلاق سے بڑی متاثر ہوئیں اور انہوں نے اپنی ایک کنیز کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کی خواہش کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے ٹھکرا چکی تھیں، اور یہ آپ پر ان کے اعتماد کی دلیل تھی کہ وہ جو نمائندہ اور ملازم بن کر کام کر رہے تھے انہی کو رشتے کی پیشکش کی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ قبول فرمایا اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ تاریخ ملت میں مفتی زین العابدین میرٹھی فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی، قریش خانہ کعبہ کی عمارت کو جو بہت پرانی ہو گئی تھی نئے سرے سے بنایا۔ عمارت تو بن گئی لیکن حجر اسود کو اپنی جگہ نصب کرنے کے معاملے میں سخت اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اسی کو حاصل ہو اور وہی اس کو اٹھا کر صحیح جگہ نصب کرے۔ بات یہاں تک بڑھی کہ بعض قبیلوں نے برتن میں خون بھر کر اس میں ہاتھ ڈال کر یہ معاہدہ کیا کہ ہم مر جائیں گے مگر کسی دوسرے کو حجر اسود نصب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پھر اس پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ جو شخص کل سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا وہ سب کو منظور ہوگا۔ اب سب کی نظریں اس پر تھیں کہ دیکھیں سب سے پہلے مسجد حرام میں کون داخل ہوتا ہے۔ قریش کے سردار صبح صبح مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت سے پہلے شب بیداری کے عادی تھے مسجد حرام میں موجود تھے۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت سے آگاہ تھے۔ صدیق اور امین کا لقب انہوں نے ہی آپ کو عطا کیا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں موجود پایا تو بیک زبان کہہ اٹھے، ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمارے امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمیں ان کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ اور قربان جاؤں اپنے آقا کی حکمت اور فراست پر۔ آقا کی نبوت کے بعد کی فراست تو تھی ہی بے مثال، نبوت ملنے سے پہلے کی فراست بھی دیکھیے کیسے عجیب طریقے سے اس الجھے ہوئے مسئلے کو سلجھایا کہ عرب کے بڑے بڑے سردار دیکھتے ہی رہ گئے اور حیران تھے کہ ہماری عقل میں یہ طریقہ کیوں نہ آیا۔ اس لیے میں تو یہ عرض کر چکا ہوں کہ نبی کی طبیعت ہی شریعت ہوتی ہے، وہ فطری طور پہ نبوت کے سانچے میں ڈھلا ہوتا ہے، اس کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی قابل رشک ہوتی ہے۔ تاریخ ابن حشام میں منقول ہے، میرے آقا نے ایک چادر منگوا کر اس چادر کو بچھا دیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر چادر کے درمیان رکھ دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار چادر کا ایک کونا پکڑ کر اٹھائے، اور جب انہوں نے نصب کی جگہ تک اٹھا دیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اپنی جگہ نصب کرنے کے لیے مجھے اپنا وکیل بنا دو۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ وکیل کا فعل موکل ہی کا فعل تصور ہوتا ہے۔ سب سرداروں نے خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وکیل بنا دیا، تو آپ نے سب کی طرف سے اٹھا کر اسے اپنے مقام پر رکھ دیا۔ یوں ایک پیچیدہ گتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن تدبیر سے سلجھ گئی، اور وہ مسئلہ جس پر قریب تھا کہ لاشوں کا ڈھیر لگ جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کا ایک قطرہ بھی نہ بہانے دیا، بلکہ دلوں میں کدورت بھی نہ آنے دی۔ ہر سردار مطمئن تھا کہ تنصیب کے کام میں میرا بھی حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آ ہی اس لیے تھے کہ قوموں اور افراد کو لاعنی باتوں پر جنگ و جدل سے بچا